محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ میں آپ حضرات سے گفتگو کے لیے، اظہار خیال کے لیے، معافی الضمیر بیان کرنے کے لیے، آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ اس شخصیت، اس ہستی اور اپنے برادر بزرگ کو جو عرصہ 8 سال تک اس منبر کی رونق رہے اور الحمدللہ پاکستان کے طول و عرض میں ان کے لیل و نہار، ان کی اٹھک بیٹھک ہمیشہ رب کی توحید کے لیے، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے، سرور کائنات کے اصحاب کے دفاع کے لیے، اہل بیت کے وقار کے لیے، قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے، کتاب و سنت کی ترویج کے لیے اور توحید و سنت کو عام کرنے کے لیے بسر ہوتے ہیں۔ میری مراد جگر گوشائے مناظر اسلام، پروردہ آغوش ولایت، برادر بزرگ، مقرر انقلاب، خطیب انقلاب، مرکزی نائب ناظم اعلیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، الحمدللہ ہر دور میں قیادت کے وفادار، جان نثار اور رب کے فضل سے ہر دور میں باکردار تشریف لاتے ہیں۔ پسرور کا فخر حضرت رانا محمد خلیق خان صاحب پسروری، نائب ناظم اعلیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ نعرہ آپ کے عقیدے کا ہے، کتاب و سنت کی اشاعت جو آپ کی دعوت ہے اس کا اظہار ہے۔ بلند آواز کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، زور کے ساتھ، ٹنٹنے کے ساتھ، پورے ولولے اور جذبے کے ساتھ رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، رانا محمد خلیق خان صاحب پسروری۔ الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رداء الشرف والتعظیم وَأَعْلَى ذِكْرَهُمْ وَرَفَعَ شَانَهُمْ فِي كُلِّ اقلیم وَخَصَّهُمْ مِنْ بَيْنِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ بِمَزِيدِ التَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى إِمَامِ أَهْلِ الْحَدِيثِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَصَحَابَتِهِ الْمَهْدِيِّينَ الْأَخْيَارِ وآلہ الطیبین الاطہار کلہم اہل الحدیث من الابرار۔ اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین ووصفت فی کتابک المبین وَأَعْلَيْتَ دَرَجَتَهُ فِي الْعِلِّيِّينَ وَقُلْتَ لَهُ أَنْتَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَأَحْسَنُ الْقَائِلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ انتہائی قابل عزت، قابل تکریم،
اور میرے دل کے اندر گھر کی ہوئی میری جماعت کے ہر بزرگ، میرے جوان، میرے بھائی، میری مائیں، میرے بہنیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی زیارت کا موقع عطا فرمایا۔ سامعین ذی وقار، مسلک اہل حدیث کے حوالے سے، اہل حدیث کی تاریخ کے حوالے سے اپنے اپنے انداز میں ہر کوئی گفتگو کرتا ہے، اپنے اپنے لبوں کو لب کشائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سوچ مختلف، حالات مختلف، ہر اس شخص کے لیے کہ جس شخص نے اپنے قبیلے کو، اپنے انداز کو، اپنی راہ کو سوچ کر کے چلنے کی بات کی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ازل سے ابد تک ایک ہی مسلک، ایک ہی دعوت، ایک ہی بات ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے۔ مرقات شرح مشکات کی ملا علی قاری حنفی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اہل جنت کون ہیں؟ باوجود اس کے کہ حنفی تھے، کہتے ہیں اہل جنت اہل حدیث ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ اہل حدیث کے بارے میں ایسے کہتے ہیں؟ کہا اس لیے وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا اللہ کے قرآن کی کرتے ہیں یا محمد رسول اللہ کے فرمان کی کرتے ہیں۔ حضرات غور کرنا، توجہ کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اور ان کی دعوت کو آگے پھیلانے والے ہر دور کے اندر خوش نصیب امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ والے کون ہیں، اہل اللہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ والے، اہل اللہ، اہل حدیث کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت اور اکثر اس شعر کی صورت میں کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا اور میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ حضرات غور کیجئے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی یہ آیے مبارکہ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر کا میدان ہوگا، ہر ایک قوم کو، ہر ایک گروہ کو، ہر ایک طبقے کو، ہر ایک جماعت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اپنے بڑے کو لے کے آ، اپنے سردار کو لے کے آ، زعمائے قوم کو ساتھ لے کے آؤ، سردار، بڑے، وڈیرے، اتقیاء، صلحاء، انبیاء، یہ سارے کے سارے آ رہے، ہر کوئی ان کی ہمراہی میں آ رہا، اور ارشاد فرمایا ھذا شرف الاکبر لأہل الحدیث لأنہم امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل حدیث کے لیے سب سے بڑے شرف اور عزت کی بات یہ ہے کہ ان کا امام ہوگا تو محمد رسول اللہ کی ذات بابرکات ہوگی۔ حضرات ہر دور کے اندر لوگوں نے مختلف راہوں کو اختیار کیا، ہر دور کے اندر بستیوں کی طرف دیکھا، ہستیوں کی طرف دیکھا، اور ہم نے کیا کہا؟ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ اور حضرات اس بات کو لے کر کے آقا علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے کس انداز میں کام کیا؟ کبھی طائف کے بازاروں میں، کبھی مکہ کی گلیوں کے اندر، کبھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سنگین خاردار گلیوں کے اندر
اندر گھسیٹے گئے۔ اس بات کو پھیلانے کے لیے جب آقا علیہ السلام نے صدائے کلمت اللہ بلند کی، حضرات حالات کیسے بدلے۔ وہ لوگ جو ہادی کہتے تھے، راہبر کہتے تھے، رہنما کہتے تھے، مقتدا کہتے تھے، آندیاں پھر آئیں، طوفان آئے، پھر بڑے بڑے بونچال آئے، مگر ان کے پائے استقلال کے اندر کوئی لفزش نہ آئی۔ یہ آگے بڑھتے چلے گئے، قافلہ حق رواں دواں رہا، اور پہلی صدی ہجری ہے۔ آقا علیہ السلام خود اہل حدیث کے امام ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے رفقائے کرام، آپ کی مبارک زبان سے نکلے والے وہ کلمات جو حدیث کے، آقا علیہ السلام کے پڑھے ہوئے وہ کلمات جو قرآن کی آیات کے تھے، ان لوگوں نے جھولی کے اندر سمیٹا۔ حاضرات انہوں نے اپنی جھولیوں کے اندر ڈال کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے ٹکٹوں کو حاصل کیا، اور دنیا والوں کو بتا دیا ہر ایک رشتہ اپنی اپنی جگہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو پریشانی کے اندر، غمگینگی کے اندر، پریشانی کے کیفیت کے لمحات کے اندر کہ لوگوں بنی اسرائیل 72 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے، ایک وقت آئے گا میری امت 73 گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین مغموم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھتے ہیں، ایسے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلہم فی النار، وہ سارے کے سارے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ خاموشی، پریشانی نظر آ رہی ہے، ایسے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور کسی کہنے والے نے کہا تھا نا کہ چاند چمکے یا کوئی برق نشیمن پہ گرے، روشنی کوئی تو ہو اور اندھیرا نہ رہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ملت واحدہ، ایک جماعت ایسی ہے جو سب کو گروہوں میں جہنم کی طرف جاتے دیکھ کر، ایک جماعت ایسی ہے جو اکیلی جنت کے اندر جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ ارشاد فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس چیز پر آج میں ہوں یا میرے ساتھی ہیں وہ خوش قسمتوں کا گروہ۔ کون سا؟ جو اللہ کے قرآن کو ماننے والا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے والا۔ حضرات آقا علیہ السلام اہل حدیث کے امام ہیں، آپ کے ساتھی آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھ کر اپنے جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام کروانے والے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا یا اس کو دیکھ لیا۔ جس نے مجھے دیکھا، اللہ نے جس نے مجھے دیکھا اس کے جسم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا، اور جس نے اس کو دیکھا، جس نے میری زیارت کر لی، اللہ نے اس کے جسم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ حضرات ایک بات ملا کر کے اپنی بات کی تکمیل کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طوبی من رآنی وآمن بی، طوبی اس کے لیے ہے جس نے مجھے دیکھ لیا، اور طوبی اس کے لیے بھی ہے طوبی سبع مرات من لم یرنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا ایمان لے آیا اس کے لیے طوبی ہے۔ اور ارشاد فرمایا طوبی سبع مرات من لم یرنی وآمن بی، میں اس کے لیے بھی جنت کی بشارت کا اعلان کرتا ہوں جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ حضرات پہلی صدی ہے، آقا علیہ السلام اہل حدیث کے امام موجود ہیں، آپ کے سارے ساتھی اہل حدیث، قرآن کو ماننے والے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو ماننے والے، عمل کرنے والے۔ دوسری صدی آتی ہے، وقت کا عظیم محدث عبداللہ ابن مبارک دوسری صدی کے اندر جب نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، دور ہے خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے بعد کا، آتے ہیں شہر کے اندر تشریف لائے، لوگوں نے امام عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا، زمین سے اترنے والی جو بھاپ تھی، زمین سے گرد و غبار اٹھتا ہوا ہزاروں کی تعداد میں، آوازوں سے لرزتی ہوئی زمین
آگے بڑھتے ہوئے ایک شخص سے، خلیفہ ہارون رشید کے بعد کے دور کی مروان کا دور ہے، ایک نے پوچھا، کہا یہ کون سی ہستی ہیں؟ کہا یہ وقت کا امام، دوسری صدی کا دور ہے، عبداللہ ابن مبارک تشریف لا رہے ہیں، اور سارے کا سارا شہر ان کی زیارت کے لیے امٹ کر آ گیا۔ بستیوں سے لوگ نکلے، شہروں سے نکلے، دیکھا وقت کا امام عبداللہ ابن مبارک آ رہے ہیں۔ بالکونی سے دیکھ کر ارشاد فرماتی ہے وہ خاتون، کہا لوگو حکمران ہمارا خاندان نہیں، وقت کا حکمران یہ ہے جو اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہے، جو محمد رسول اللہ کے فرمان کی بات کرتا ہے۔ حضرات دور بدلتا ہے، تیسری صدی کا دور آتا ہے۔ اس دور کے اندر اللہ رب العزت امام وقت احمد بن حنبل کو دنیا کے لیے اہل حدیث کا امام بنا کر کے بھجوا دیتا ہے، امام شافعی کو بھجوا دیتا ہے، امام بخاری کو بھجوا دیتا ہے، امام مسلم کو بھجوا دیتا ہے۔ حضرات پھر چوتھی صدی ہجری آتی ہے۔ چوتھی صدی ہجری کے اندر وقت کا امام صحیح ابن حبان لکھنے والے امام ابن حبان ہیں، امام دارقطنی ہیں، امام طبری ہیں، امام طبرانی ہیں۔ پانچویں ہجری آتی ہے، اور خطیب بغدادی جن کی بڑی معروف کتاب کئی ہزار صفحات پر مشتمل تاریخ بغداد لکھنے کے لیے، تاریخ بغداد لکھوانے کے لیے اللہ رب العزت بھجوا دیتے ہیں ابو بکر بغدادی کو۔ اور ایک اور ہستی جنہوں نے حدیث کی کتاب محلہ ابن حزم لکھی، اس ہستی کو اللہ رب العزت پانچویں صدی ہجری کے اندر اس دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کے لیے، نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھانے کے لیے اہل حدیث کا امام بنا کر کے اللہ رب العزت بھجوا دیتے ہیں۔ اور حضرات پھر چھٹی ہجری آتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، لوگ 11ویں بے شک ان کے نام کی کھاتے ہیں، لوگ ان کو کچھ بھی کہیں، انہوں نے غنیت الطالبین کے اندر جہاں 73 فرقوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں لکھا ہے اگر جنت میں جو طبقہ جائے گا وہ صرف اہل حدیث ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور حضرات ابن عساکر بڑی معروف کتاب، امام غزالی رحمہ اللہ، اور حضرات پھر دور بدلتا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنہوں نے شاتم رسول کے اوپر بڑی اعلیٰ کتاب لکھی، اور حضرات 7 ہجری کے اندر علامہ عبد العزیز منظری رحمہ اللہ، امام نووی، امام ابن خلکان، اللہ رب العزت انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اہل حدیث کا امام بنا کر کے انہیں بھجوا دیتے ہیں۔ اور حضرات 8ویں صدی آتی ہے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ جن کا وہ معروف قول آپ کے سامنے کئی مرتبہ آیا، وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم ان کان ھذا ثوابا فمن عندک، اللہ اگر کوئی کام اچھا ہو جائے اللہ تیری طرف سے ہوتا ہے، وَإِنْ خطا اگر کوئی غلطی ہو جائے ھذا منی او من الشیطان، یا غلطی ہماری طرف سے ہوتی ہے یا شیطان کروا دیتا ہے، واللہ ورسولہ منہ بریان، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے اللہ رب العزت اور اس کا رسول اس سے بری ہے۔ حضرات پھر 9ویں ہجری آتی ہے، امام ابن حجر اسقلانی کو اللہ رب العزت، امام ابن حجر رحمہ اللہ، ابن حجر اسقلانی اللہ رب العزت انہیں بھجوا دیتا ہے۔ پھر 10ویں ہجری آتی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، جلالین لکھنے والے، علامہ سیوطی الاتقان لکھنے والے اللہ رب العزت بھجوا دیتے ہیں۔ اور پھر 11ویں صدی کے اندر اللہ رب العزت قاضی نصیر الدین برہانوی کو حدیث کے علوم دے کر کے، حدیث کا علم دے کر کے اللہ رب العزت بھجوا دیتے ہیں۔ میرے انتہائی محترم حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کے پوتے قیم الہی ظہیر آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ متصل میرے بعد ان کا خطاب عام ہوگا۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ توجہ کے ساتھ چند منٹ کے بعد اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ میرے بعد آپ میرے عزیز کا خطاب سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سننے سنانے کے بعد اس بات کے لیے اللہ رب العزت ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات 11ویں صدی قاضی نصیر الدین برہانوی اہل حدیث کے امام کی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک حیثیت سے ان کو بھجوا دیتے ہیں۔
12ویں صدی آتی ہے، وقت کا عظیم محدث، ازالت الخفا لکھنے والی ہستی، حجت اللہ البالغہ لکھنے والی ہستی شاہ ولی اللہ بن عبد الرحیم محدث دہلوی کو اللہ تبارک و تعالی دہلی کے اندر بھجوا دیتے ہیں۔ اور پھر حضرات 13ویں صدی ہجری کے اندر غور کرنا، شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل شہید، امام عبدالوہاب، اللہ تبارک و تعالی ان کو حدیث کے علوم کے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے بھجوا دیتے ہیں۔ حضرات پھر 13ویں صدی آتی ہے، 13ویں صدی کے اندر امام وقت، امام محدث نذیر حسین دہلوی، محمد حسین بٹالوی، ثناء اللہ امرتسری، مولانا عبد المنان، حافظ عبد المنان وزیر آبادی، اور حضرت میر سیال کوٹی، اللہ رب العزت حدیث کے علوم کو پڑھنے والا، پڑھانے والا بنا کر کے، اہل حدیث کا امام بنا کر کے اللہ رب العزت بھجوا دیتے ہیں۔ پھر 14ویں صدی آتی ہے حضرات، اس صدی کے بعد پھر یہ دور آتا ہے جو 15ویں صدی ہے، اور جس صدی کے بارے میں میرے اس عزیز کے، اس سرخیل اہل حدیث کے جرنیل حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، یہ صدی اہل توحید کی صدی ہے۔ اور حضرات پھر دنیا نے دیکھا، دنیا کے انداز بدلے، حالات بدلے، پہلے دن سے لے کر آج تک ہمارا جو انداز تھا ہم نے کبھی نہ بدلا۔ ہم نے دنیا والوں کو بتایا کہ مسلک اہل حدیث جرت والوں کا نام ہے، استقامت والوں کا نام ہے۔ ہم نے بتایا مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، ذہانت کا، فطانت کا، اقبالیت کا، بدائیت کا، آدمیت کا، انسانیت کا، محبت کا، الفت کا، ندرت کا، ہدایت کا، جرت کا، شجاعت کا، اشارت کا، شہادت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ابو حنیفہ اور شافعی کے اقوال کا، ابن حنبل و مالک کے احوال کا، ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ ہما کے کمال کا، خاندان ولی اللہ کے جاہ و جلال کا، اسماعیل شہید کے کردار کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے سنت رسول اللہ کی عصمت کا، طریق صحابہ اکرام کی عظمت کا، کردار تابعین کی شوکت کا، تبع تابعین کے چلن کی سطرت کا، ائمہ اکرام کے تفقہ کی رفت کا، محدثین کی عدالت کی حشمت کا، مفسرین اولیاء کی عالیت کا، فقہائے حق کی رفعیت کا۔ کہ مسلک اہل حدیث نام ہے سنت رسول اللہ کی عصمت کا، مسلک اہل حدیث نام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آواز کا، ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، من یشاقق الرسول کی للکار کا، لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ کے نشان کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام میں دین کا نام مسلک اہل حدیث نام ہے جرت کا، بے باکی کا۔ حضرات یہ تو نظام دنیا کا ہے جو شروع سے لے کے شروع ہوا، ازل سے لے کے ابد تک جاری رہے گا۔ اہل حدیث اتنا خوش نصیب ہے، قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام سخاوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اہل حدیث آئیں گے، قیامت کا دن ہوگا، یجیئون اصحاب الحدیث یوم القیامت ومعہم المحابر۔ اہل حدیث آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں قلم ہوں گے، دوات ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، انتم اہل الحدیث، اہل حدیث تم ہو، تکتبون الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول اللہ پر درود پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انطلقوا الی الجنہ، اہل حدیث کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور حضرات اس دعوت کو پھیلانے کے لیے خار زار وادیاں ہوں تب بھی، بموں کے دھماکے ہوں تب بھی، گولیوں کی بوچھاڑ ہو تب بھی،
کبریائی کی قسم ہے، سرے بازار ہو تب بھی، تختہ دار ہو تب بھی، شولوں پر، شراروں پر، تلواروں کی دھاروں پر، وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف، ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرتے رہیں گے، دھرتی وسوع چند کرتے رہیں گے، سنائیں گے کتاب و سنت کے فسانے کو، اس کی راہ پہ لگائیں گے زمانے کو۔ اس لیے نہیں کہ یہ میرا عزیز موجود ہے، اکثر آپ کو پتا ہے اپنے گفتگو کے اختتام پر اپنے ساتھی آنے والوں کے لیے اپنے ساتھیوں کو بیدار کرتے ہوئے میں حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کے خطاب کے وہ الفاظ جو آخر میں وہ دہرایا کرتے تھے ان کو دہرانا بڑی بات سمجھتا ہوں، عزت والی، توقیر والی، مسلک کی للکار والی۔ آپ نے صرف انشاءاللہ کہہ کر میری بات کے اندر شامل ہونا ہے اور بیداری کا ثبوت دے کر کے اسی انداز میں میرے عزیز کو ویلکم کرنا ہے۔ میں حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کے وہ الفاظ دہراؤں گا، وہ کہا کرتے تھے دو نعرے ہمارا توحید کا، رسالت کا نعرہ، پہلے یہ نعرہ کہ مسلک اہل حدیث کا ماٹو یہ ہے کہ حاجت روا، مشکل کشا، ایک الہ۔ دوسرا نعرہ رہبرو، رہنما، مصطفیٰ۔ نعرہ میں لگاؤں گا جرت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، جواب آپ نے دینا ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا، ایک الہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کر کے سارے کے سارے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے حاجت روا، مشکل کشا، حاجت روا، مشکل کشا، رہبرو، رہنما۔ اور حضرات وہ حضرت علامہ شہید والا نعرہ، اس ملک میں رب کا قرآن آئے گا انشاءاللہ، سب مل کر دل سے کہیں انشاءاللہ۔ پچھلے برآمدے والے صحن میں بیٹھے ہوئے سارے میرے احباب، اعزاء، اقارب، بیداری کا ثبوت دے، پتا چلے یہ جماعت گرد و نواح سے آنے والے بیدار ہیں اور اپنے آنے والے معززین کا احترام بھی کرتے ہیں، استقبال بھی کرتے ہیں بے باکی سے۔ اس ملک میں رب کا قرآن آئے گا، اس ملک میں نبی کا فرمان آئے گا، اور جو بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے جائے گا۔ اسی پہ حجت تمام، انہی الفاظ پہ اختتام، مسلک اہل حدیث کی عظمت کو سلام، مال عز والاحترام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔